الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، یہ عظیم الشان محفل تحفظ ختم نبوت کانفرنس سجی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے ہوئے پورے 50 سال ہو گئے۔ 7 ستمبر سن 74 کو میرے اور آپ کے قائد علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور آج سن 2024 ہے، اس کو پورے 50 سال ہو گئے۔ اس کی گولڈن جبلی منا رہی پوری قوم، بلکہ پورے مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ اس کو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس دن کو ایک یادگار دن قرار دے رہے ہیں۔ بلکہ آزاد کشمیر کی اسمبلی تو سب سے آگے بڑھ گئی، انہوں نے تو یہ پاس کر لیا ہے اسمبلی کے اندر، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سیالکوٹ کے ہیں، وہ ممبر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ اس 7 ستمبر کے دن کو قومی دن قرار دیا جائے۔ تو الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر یہ منظور ہو گئی ہے قرارداد، اور وہاں کے اسمبلی کے اندر وہاں کی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ 7 ستمبر کا دن ہر سال قومی سطح پر منایا جائے۔ پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ منائے، اس لیے آج یہ محفل سجی۔ اور دیکھیے کتنے بڑے بڑے مشائخ کرام آج تشریف فرما ہوئے، ہماری گزارش پر ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے علماء کرام آئے پورے سندھ سے، حیدرآباد سے تمام تشریف فرما ہوئے علماء بھی، مشائخ کے سیاسی رہنما بھی آئے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے، علماء نے صحیح فرمایا کہ ایسی پیاری محفلوں کے اندر انسان خود نہیں آتا، جس پر مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے وہی آتے ہیں، اور بالخصوص ختم نبوت کا یہ آج مبارکباد کی مستحق ہمارے جمعیت علماء پاکستان ضلع حیدرآباد کے نوجوان بھی، پوری تنظیم بھی ان کی، ہمارے مولانا غلام سرور صاحب بھی، ہماری رضوان شیخ صاحب بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں، اور تمام عہدیدار جتنے بھی ہیں جنہوں نے صوبے کے عہدیدار، مرکزی عہدیدار جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ وہ یقین رکھیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کی یا ختم نبوت کی محفل سجاتا ہے اور اس میں حصہ لیتا ہے، اس میں تعاون کرتا ہے، اس پر روضہ شریف سے مصطفیٰ کے خات نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اور یہ ختم نبوت والا مسئلہ تو ایسا عظیم مسئلہ کہ اس کے بارے میں جو کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے خلاف کام کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں میں تباہ ہو جاتا ہے۔